أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. چونکہ پیچھے کئی آیتوں میں یہود و نصاریہ کی کمزوریوں کو اجاگر کیا گیا تھا، اس ضمن میں یہ باتیں بھی بتائی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی نشانیاں، ان کی بہت ساری صفات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. ایسے ہی کعبۃ اللہ کے قبلہ کے سلسلے میں، مروہ پہاڑ کے سلسلے میں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح ان کی کتابوں میں تحریر تھی، جن میں سے کچھ چیزوں کو انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس کے الفاظ یا اس کے مطلب کے اندر اس طرح سے تبدیلی کی کوششیں کی کہ سامنے والے اس سے واقف نہ ہو سکے، اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے جان بوجھ کر چھپائے رکھا، اپنی عوام کو اس سے واقف کرانے کی کوشش نہیں کی، اس ذمہ داری کو انہوں نے پورا نہیں کیا، بلکہ خود بھی دور رہے حقیقت سے اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی پوری طرح کوششیں کرتے رہے. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یہ آیتیں نازل کی ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما ان چیزوں کو، انزلنا جن کو ہم نے نازل کیا، من البینات کھلی نشانیوں میں سے، والہدی ہدایت میں سے، من بعد اس کے، ما بیناہ للناس کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کیا تھا، فی الکتاب کتابوں میں. عام طور پر مفسرین نے ان آیات کے نازل ہونے کے سلسلے میں یہی بتایا ہے کہ یہود و نصارہ جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو باتیں بیان کی گئی تھی ان کو چھپایا کرتے تھے، ان کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. یکتمون، کتم کے معنی آتے ہیں ان چیزوں کو عمدن چھپانا جن کو بتانا ضروری ہے، جن سے لوگوں کو واقف کروانا ضروری ہے، ایسی چیزوں کو جان بوجھ کر چھپانا، اس کو قدم کہتے ہیں. اور بینات کہتے ہیں کھلی ہوئی نشانیوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے سلسلے میں اور آپ کی نبوت کے سلسلے میں جو باتیں کھول کھول کر ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی، جن کے دلائل بھی ان کی کتابوں میں دیے گئے تھے، ان کو بینات سے تعبیر کیا. ہدا کا مطلب وہ چیزیں جس سے لوگوں کو ہدایت مل سکے، یعنی احکام، بہت سارے وہ احکام جو شریعت اسلامی کے موافق تھے ان کو بھی وہ چھپائے رکھتے تھے، بتاتے نہیں تھے. رجم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس آیت کو چھپا کر آگے سے بیان کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں تھیں جن کو وہ چھپایا کرتے تھے. وہ احکام اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں
تو لوگ اس سے ہدایت کے راستے کو قبول کرنے کو تیار ہو سکتے تھے، ہدایت کے راستے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے، ایسی چیزوں کو انہوں نے چھپا دیا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو عمدن چھپاتے ہیں ان چیزوں کو ما انزلنا، جن کو ہم نے نازل کیا، یعنی ان کی کتابوں میں، من البینات، کھلی ہوئی نشانیاں، والہدا، اور ہدایت کی چیزیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور واضح دلائل، آپ کی واضح صفتیں جو کھول کھول کر یہ بیان کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، ایک ایک چیز تفصیل سے ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ والہدا، وہ احکام جس سے لوگوں کو ہدایت مل سکتی تھی، یعنی وہ احکام جو اسلامی تعلیمات کے موافق تھے اور جو ان کو حکم دیتے تھے کہ جو نبی آنے والا ہے ان کی آپ تصدیق کریں، ان کی آپ مدد کریں، یہ احکام ان کی کتابوں میں موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے چھپایا رکھا۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں، کتاب کا مطلب توریت یا انجیل، اس میں کھول کھول کر بیان کیا تھا۔ بینہ کے معنی واضح انداز میں کھول کھول کر بیان کرنا، ساری چیزیں کھول کھول کر کتاب کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی تھی تاکہ لوگوں کو بات واضح طور پر معلوم ہو جائے، لوگ اس کو سمجھ سکیں اور اس کی روشنی میں آخری نبی کو پہچان سکیں۔ اس کے لیے ہم نے کھول کھول کر بیان کی تھی، لیکن انہوں نے خود چھپائے رکھا، اپنے عوام کو اس سے واقف نہیں کیا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لعنت کرنے کا مطلب اپنی رحمت سے ان کو دور کرنا، ہدایت سے ان کو محروم کرنا۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب لعنت کرنے والے سے مراد کون ہیں؟ انسان بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسری مخلوقات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک ہدایت کا کام دنیا میں ہوتا ہے، اچھائیاں دنیا میں پھیلائی جاتی ہیں، برائیوں سے دنیا والوں کو روکا جاتا ہے، سچائی کو دنیا میں عام کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اچھے اثرات دنیا پر پیدا ہوتے ہیں، اچھے اعمال کریں گے تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے نازل ہوں گے، تو اچھے فیصلے جب نازل ہوں گے تو دنیا میں رحمت اور سکون کی فضا چھائے گی۔ اس کی وجہ سے جیسے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، ویسے جنات کو، ویسے دیگر جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ عالم کے لیے دنیا کی ہر چیز دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ خیر کا کام دنیا میں پھیلاتے ہیں، دنیا والوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو اس سے جو اچھائیاں پھیلتی ہیں، جو اچھا ماحول بنتا ہے، اللہ کی طرف سے جو اچھے فیصلے اترتے ہیں، اس کے اثرات ان جانوروں تک پہنچتے ہیں، اس لیے وہ دعا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دین کی باتیں لوگوں سے بیان نہ کی جائیں، برائیوں سے لوگوں کو نہ روکا جائے، اچھی چیزوں کو لوگوں میں عام نہ کیا جائے، علماء کی جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے، حق کو واضح کرنا، سچائی کو بیان کرنا، برائی سے غلط چیزوں سے روکنا، اگر یہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے پھر دنیا میں برائیاں ہی پھیلیں گی اور اللہ کی طرف سے پھر اچھے فیصلے نازل نہیں ہوں گے۔ تو ان برائیوں کے نتیجے میں جو دنیا میں غلط فضا عام ہوگی، اس کا نقصان جانوروں کو بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان کیڑے مکوڑوں کو بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان سمندر کی مچھلیوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو اچھا کرنے پر جیسے چیزیں دعائیں کرتی ہیں، بری چیزوں کے ہونے پر یہ اللہ کی جو مخلوق ہیں وہ بد دعا کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اچھائی سے لوگوں کو واقف کرائیں، خیر کو دنیا میں عام کریں، نبوت کی تعلیم سے دنیا کو واقف کرائیں، جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے پورا نہیں کی، اس کی وجہ سے دنیا میں غلط ماحول پیدا ہوا، غلط اثرات پیدا ہوئے، تو اس لیے ساری مخلوق ان کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں، لعنت کرتی ہیں۔ مخلوق کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے بد دعا کرتی ہے، اللہ سے ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے۔
تو اسی لیے کہا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن آیت کا مطلب سب کے لیے ہے۔ آج کے علماء کے لیے بھی یہی ہے، اگر حق بات کو چھپائیں گے اور جو اللہ کی باتیں واضح طور پر لوگوں کو بیان کی گئی ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں جو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، اگر وہ نہیں بتائیں گے تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، دروس کے ذریعے اگر لوگوں کو نہیں بتائیں گے، یا لوگوں نے مسائل پوچھا ہمیں معلوم ہے اور لوگوں کو بتانا ضروری بھی ہے، ہم نے نہیں بتایا، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وعید ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من سئل عن علم، اگر کسی سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا جو اسے معلوم ہے، پھر اس کو چھپایا اس نے، الجم بلجام النار یوم القیامہ، قیامت کے دن آگ کی لگام اس کو ڈال دی جائے گی۔ اسی لیے یعنی آگ سے اس کے منہ کو بند کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی گئی کہ اگر قرآن میں ایک آیت نہیں ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہیں کرتا، یہی آیت انہوں نے بیان کی کہ اس آیت میں چونکہ سخت وعید آئی ہے علم کے چھپانے پر، اس لیے میں آپ کے سامنے حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حق بات اگر معلوم ہے، سچائی معلوم ہے، کیا غلطی ہو رہی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو ہمیں بتانا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا، ہاں البتہ ان لوگوں نے جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور لوگوں کے سامنے چیزوں کو کھول کر بیان کیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ میں ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اور سب سے بڑا مہربان۔ تو اس لیے کہا کہ جن لوگوں کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، حق کو چھپا کر، دین کی باتیں چھپا کر میں نے غلط کیا، یہ احساس ہو گیا، تو اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، وَأَصْلَحُوا اور جو غلطی ہوئی تھی اس کی اصلاح بھی کی۔ خالی معافی مانگنا ضروری، معافی مانگنا کافی نہیں ہے، معافی مانگنے کے بعد جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی بھی ضروری ہے، لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ خاص طور پر اللہ کے معاملے میں غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگنا کافی ہے، لیکن انسان کے سلسلے میں غلطی ہوئی، کسی بندے کو ہم نے تکلیف دی، کسی کا مال ہم نے دبائے رکھا، کسی کی ہم نے چغلی کی، کسی کو رشوت دیا، سود کا معاملہ کیا، کسی کی کوئی چیز ہڑپ کی، تو ان مسائل میں جب تک سامنے والے سے معافی تلافی نہ ہو تب تک اللہ معاف نہیں کرتے۔ تو وَأَصْلَحُوا میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپس میں اصلاح کریں، توبہ اللہ سے کریں، اور انسانوں سے معاملات ہیں تو انسانوں سے آپس میں اصلاح کریں، معافی تلافی کریں، اور جو حقوق ہیں اس کو ادا کریں۔ وَبَيَّنُوا اور جو احکام انہوں نے چھپائے تھے، بیان نہیں کیے تھے، اس کو واضح کریں، لوگوں کے سامنے بتائیں۔ خاص طور پر یہودیوں سے کہا گیا اللہ کے رسول کے سلسلے میں جو چیزیں تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور اس کو تم نے چھپائے رکھا ہے اس کو واضح کر کے لوگوں کو بیان کریں۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں کہ اللہ نے بتا دیا کہ غلطی ہو گئی اور پھر دوبارہ بندہ رجوع کرتا ہے، میں بڑا مہربان ہوں۔ اتوب علیہم کا میں بڑا مہربان ہوں، میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ انا التواب اور کہا میں ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ خاص طور پر اس طرح کے الفاظ قرآن میں بتائے گئے اس لیے کہ بعض قوموں میں یہ عقیدہ تھا کہ غلطی ہوئی تو اس کا وبال بھگتنا ضروری ہے، کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کا برا نتیجہ اس پر آنا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا ضروری نہیں، اللہ چاہے تو معاف کرتے، اور رحیم بڑے مہربان ہیں، بار بار اپنی رحمت کا حوالہ دیا، اس لیے کہ بعض قوموں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ غلط کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس وقت ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے واجب ہے کہ ان کو سزا دے،
اللہ نے کہا نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ چاہے تو ایسے ہی ان کو معاف کر سکتا ہے۔ تو کوئی بڑے سے بڑا گنہگار ہو، پاپی ہو، کتنا بڑا گناہ ہو جائے، اس سے اللہ سے رجوع کرے، بندوں سے غلطی ہوئی ہے تو بندوں سے معافی تلافی کرے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی توبہ کے قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور قادر بھی ہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہی پیغام ان آیتوں کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق سمجھ کر عمل کر کے دوسروں کو بتانے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا